حضور علیہ السلام سب کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ پیر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی بات مانے گا خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ جمادی الثانی کا ماہ مبارک ہے اور اس ماہ مبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہے، تو اس لیے آج سے انشاءاللہ العزیز ہم آپ ہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، آپ کی عظمتوں، شان اور آپ کے ہی تذکرے انشاءاللہ العزیز جب تک میرے مالک کو منظور ہوا ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بندہ نچیز کو کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام العاشقین ہیں، امام العاشقین ہیں۔ عشق کرنے والوں کو جب ہم جمع کریں اور پھر الٹی گنتی شروع کر دیں تو جہاں پہ جا کر یہ گنتی ختم ہوگی وہاں پہ ابو بکر کا نام آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان دیکھنے کے لیے اور ان کی حضور علیہ السلام سے جو محبت ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت والدین، اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ایمان اگر تو محبت حضور کی ہے ہی نہیں پھر ایمان ہی نہیں، اور اگر محبت تو ہے لیکن کسی اور کی محبت حضور کی محبت پہ غالب ہے تو سمجھو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہو جائے۔ جب ہم نے دیکھنا ہو کہ کس کی محبت زیادہ ہے تو پھر مقابل میں ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں ہیں، ان میں دونوں سے محبت ہے تو زیادہ محبت کس کی ہے، اس کو دیکھنا مقابل میں ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں ہم ایسا کرتے ہیں عام طور پر، اس میں ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، اب ایک طرف ہے اللہ رسول کا پیغام کہ نماز پڑھو، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، اٹھو
بستر چھوڑو اور نماز پڑھو، اور نفس کہتا ہے کہ سردی بڑی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اور اس وقت بھی شیطان بھی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی اٹھے۔ تو اب پتہ چلے گا کہ اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے یا کہ پھر بندے کو اپنی جان یا اپنے نفس کی محبت زیادہ ہے۔ تو یہ مقابل میں دو چیزیں آ گئی۔ اگر تو بندہ اٹھ پڑا اور نکلا بستر سے، وضو کیا، نماز فجر ادا کرنے کے لیے چلا گیا، سمجھ لو اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو مقابل میں پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام کی محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیسی تھی کہ آپ نے نہ مال کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، اور نہ اولاد کی، نہ والدین کی، نہ رشتہ داروں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ بس حضور علیہ السلام کی محبت کو ہر محبت پہ آپ نے غالب کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی سیرت ایک کھلی کتاب ہے، بندہ دیکھتا چلا جائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہر چیز پر آپ کے دل میں زیادہ تھی، یہ بندے کے لیے واضح ہوتا چلا جائے گا۔ بندے کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن دن رات بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہ دھوپ دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ آرام سکون کی پرواہ ہے۔ مال اتنا عزیز ہوتا ہے اور پھر بندہ اس کی کثرت بھی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت طلب کرنے نے ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، یعنی ساری زندگی تم نے اس میں گزار دی، قبروں تک پہنچ گئے۔ تو یہ مال کی کثرت انسان چاہتا ہے، تو مال سے بندے کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مال کی پرواہ بھی نہیں کی ہے، اور اونچی سبحان اللہ، مال کی پرواہ نہیں کی۔ اور یہ لمبی فہرست ہے کہ کہاں کہاں ابوبکر صدیق نے مال پیش کیا ہے۔ چند اشارے میں دے رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق جب ایمان لائے اس وقت آپ کے گھر میں 40,000 درہم یا دینار، دونوں کا ذکر آتا ہے، ایک چیز تھی۔ 40,000 درہم بھی ہو تو بہت بڑی رقم ہے۔ 40,000 درہم تھے یا 40,000 دینار تھے، وہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے۔ شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے دن اسلام کے لیے تحفہ پیش کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف تھی حضور کی محبت اور دوسری طرف تھی مال کی محبت۔ آپ کے گھر میں 40,000 ہی تھے، 40,000 ہی پیش کر دیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ سارا مال پیش کیا، صرف اس موقع پر ہی نہیں بلکہ ہجرت کی رات بھی آپ کے گھر میں جتنا مال تھا سارے کا سارا مال اپنے ساتھ لے کر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں مال پیش کرتے ہیں، اور پھر غلام جو آپ نے آزاد کیے، یہ بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ بہت غلام اور کنیزیں آپ نے اپنے مال سے آزاد کیے۔ وہ غلام اور کنیزیں جو اسلام کی وجہ سے، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے ستائی جا رہے تھے، انہیں اذیتیں دی جا رہی تھی، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مال خرچ کر کے آزاد کیا اور حضور کی غلامی میں دے دیا۔ بہت سارے غلاموں کا ذکر آتا ہے، عامر بن فہیرہ، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال سے آزاد کیا۔
लुबैना एक खातून थी और ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से थी, कनीज थी। इन्हें भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने माल से खरीद कर आजाद किया और हुजूर की गुलामी में दिया। लुबैना वो है जिन्हें अज़ियतें दी जाती। हजरत फारूक आजम जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, ये उस वक्त की बात है कि लुबैना को हजरत फारूक आजम दूसरे अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इकट्ठे होकर उन पर तशद्दुद करते थे, उन पर जुल्म हो रहा था। तो ये फारूक आजम की इस्लाम लाने से पहले की बात है। इस्लाम जब ले आए तो फिर तो हमारे इमाम और सरदार हो गए। इस्लाम लाने से तो शिर्क भी माफ हो जाता है, ये तो जुल्म वाला गुनाह था। तो उन पर सितम हो रहा था, इतना जुल्म हुआ, इतना तशद्दुद हुआ कि उनकी बिनाई चली गई। कुफार ने उन्हें ताना दिया, कहा देखा ना, लात और हुबल ने तुम्हारी बेनाई ही छीन ली है, यानी हमारे खुदाओं ने तुम्हारी बेनाई छीन ली है। अब ईमानी जज्बा सुनिएगा। हजरत लुबैना कहने लगी तुम्हारे लात और हुबल तो कुछ शौक नहीं रखते, उन्हें तो ये भी खबर नहीं है कि उनकी पूजा कौन कर रहा है या उनकी पूजा भी हो रही है कि नहीं हो रही, उन्हें तो कुछ खबर नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? अगर ये जो मेरी बेनाई गई है मेरे रब ने ली है, अगर शाम तक मेरी बेनाई ना लौटी तो मैं समझूंगी कि मेरी बेनाई लातो हुबल ने ली है। शाम होने से पहले पहले अल्लाह ने उनको बेनाई अता फरमा दी। ये ईमानी जज्बा था। शाम होने से पहले कहा था, वो कहते हैं कि लातो हुबल ने ली है, वो कहती हैं नहीं, मेरे रब ने ही ली है और उसी ने ही देनी है। तो कहा अगर मेरे रब ने शाम से पहले पहले ना दी तो फिर कहूंगी कि लातो हुबल ने ली है। तो शाम होने से पहले मेरे रब ने उनकी बिनाई लौटा दी ताकि हक वाज़े हो जाए कि अल्लाह ही ने उनकी बिनाई ली थी और अल्लाह ही ने उनको बिनाई अता फरमाई है। तो हजरत लुबैना पर भी जुल्म हो रहा था, उन्हें खरीद कर आजाद किया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। और एक दिन हुजूर जा रहे थे, मक्का की एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक स्याफाम बंदा है, तपती रेत पे लेटाया हुआ है, ऊपर एक भारी पत्थर रखा है और वो सिसकियां भर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त ना हुआ। जब वापस आए मस्जिद में, आपने मीटिंग की, सहाबाए किराम जो उस वक्त तक ईमान लाए थे उनसे मीटिंग की और उन्हें कहा जो उसको खरीद कर आज़ाद करेगा मैं उसे जहन्नम से आज़ादी की सनद देता हूँ। जब ये कहा उस वक्त मजलिस में हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं थे, किसी में इतनी हिम्मत थी ही नहीं। इब्तिदाई दौर है और अभी कुछ गुलाम और गरीब सहाबा हैं जिनके पास इतना माल है ही नहीं कि वो खरीद सके। अबू बकर सिद्दीक को किसी ने बताया कि इस तरह हुजूर ने ऐलान किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में आए और पूछा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ मैंने ये ऐलान किया है। अबू बकर गए, जाकर उसको खरीदा और खरीद कर फिर हुजूर की बारगाह में लाए। अब पूछोगे वो कौन है? ये वही है जिन्हें मेरे आका ने काबे की छत पे चढ़ा कर कहा था बजान सुनाओ। ये वही थे जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से भी ये एजाज़ मिला कि मेरे आका जन्नत में चलते हैं, आगे चलने की किसी की आवाज आती है। जिब्रील से जब पूछा तो जिब्रील कहता है अब नाम आपको पता चलेगा कि कौन है वो। जिब्रील कहते हैं ये आपका बिलाल है जी। तो वो सिसकियां भर रहे थे, हुजूर से बर्दाश्त ना हुआ, आकर ऐलान कर दिया। तो फिर
حضرت ابو بکر صدیق نے بھاری قیمت دے کر ان کو خریدا اور آزاد کیا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے. جب لے کر آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہمارا بھی حصہ ملاؤ. بلال وہ ہے جس کے خریداروں میں امام الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں. تو ان کو خرید کر حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا. جہاں جہاں مال کی ضرورت پڑتی رہی حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. مال کتنا دینا چاہیے؟ اپنے لیے ضرور رکھنا چاہیے. اپنے لیے رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ سارے کا سارا دے دو پھر بندہ خود فقیر ہو گیا تو خود مانگتا پھرے گا. یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے. اپنی حاجات اپنی ضروریات کے لیے رکھو, اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو جب دیکھتے ہیں وہ اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں. تو یہ وہ منزل ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق بھی پہنچا ہے. حضور علیہ السلام ابو بکر نے جب خرید کر لائے حضور نے فرمایا ہمارا مال بھی شامل کرو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا آقا میرا مال بھی آپ کا ہے, میں بھی آپ کا ہوں, یہ بھی آپ کا ہے. اور یہ آپ نے جو فرمایا تھا تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام ابو بکر صدیق کا مال اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح کے بندہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. بھئی اپنا مال تو بندہ کسی سے پوچھتا نہیں, بس اپنا مال ہے نا, خود جتنا مرضی خرچ کرتا رہے. حضور علیہ السلام ابو بکر کے مال کو اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح کے بندہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. یعنی ابو بکر کا مال, ابو بکر کی جان سب کچھ حضور ہی کا تھا. اسی لیے حضور ان کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال پیش کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز بندے کو مال سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اولاد. مال سے بھی زیادہ عزیز کیا ہوتی ہے؟ اولاد. ہم اپنے مشاہدات سے یہ جانتے ہیں کہ اولاد مال سے بھی زیادہ عزیز ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بیمار ہو تو وہ بھاری سے بھاری قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہے, بھاری فیسیں بھرنے کے لیے تیار ہے کہ میرا بچہ بچ جائے. وہ جو کچھ ہے سب کچھ لٹا دے گا میری اولاد بچ جائے. تو بھئی اولاد کو بچانے کے لیے بندہ مال قربان کر دیتا ہے. اس سے پتہ چلا اولاد بندے کے لیے مال سے بھی زیادہ عزیز ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا تھا. اور اس سے قیمتی چیز بندے کے لیے اپنی جان ہوتی ہے. اس سے قیمتی چیز, اولاد سے بھی زیادہ قیمتی چیز بندے کی جان اپنی ہے. یہ بھی ہمارے مشاہدات میں باتیں ہیں کہ دیکھیں ایک عورت کے پیٹ میں بچہ ہے, ڈاکٹر ماہر طبیب کہتے ہیں کہ یا بچے کو بچا دو یا پھر یہ خاتون بچا دو. تو کس کو بچایا جاتا ہے؟ خاتون کو بچایا جاتا ہے. کہتے ہیں اس عورت کو بچاؤ, بچے کی فکر نہ کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ جو موجود ہے اس کی جان اولاد سے زیادہ عزیز ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان بھی حضور کے لیے قربان کی ہے. اب مال بھی قربان کر رہے ہیں, اولاد بھی قربان کر رہے ہیں. جب ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ مکہ شریف میں چھوڑ دیا تھا. اولاد یہاں ہے, والدین یہاں ہیں, گھر بار یہاں ہے, صرف 2 اونٹنیاں ساتھ لی
جو مال گھر میں تھا سارا ساتھ لے لیا تھا کہ یہ حضور کی خدمت کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور اپنے آپ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اب خطرہ تھا کہ نہیں جان کا؟ حضور کی جان کے وہ دشمن تھے، جو ساتھ ہوگا اس کے دشمن ہے کہ نہیں؟ تو ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ حضور جب پہنچے تو ابو بکر صدیق پہلے سے تیار تھے کہ میں نے آقا کے ساتھ جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کے اندر جو مال تھا نا، آپ کے والد ابو قحافہ بھی ایمان نہیں لائے تھے ہجرت تک، وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، اسلام لانے سے پہلے ہی نابینا تھے آنکھوں سے۔ ابو نے فکر تھی حضرت ابو بکر صدیق کو کہ میں جا رہا ہوں، جب یہ صبح اٹھیں گے کہیں گے ابو بکر سب کچھ لے گیا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹی جب صبح باغ اٹھیں تو انہیں کہنا، جب وہ پوچھیں مال تو پھر کیا کہو گی؟ انہوں نے کہا ابا جی جیسے آپ کہتے ہیں وہی کہہ دوں گی۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ایک کپڑے کے اندر کچھ کنکر بھر لو، ٹھیکریاں، وہ باندھ دو، جب وہ چونکہ آنکھوں سے تو نابینا ہیں وہ پوچھیں گے کچھ مال چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں، تو پھر تم ان کو ہلا دینا، ان سے آواز پیدا ہوگی، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب یہ ان کو کہہ دیا، صبح ہوئی وہی بات کی انہوں نے، وہ کہنے لگے کیا چھوڑ کے گیا؟ ابو بکر اب چلا گیا، ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ یہ دیکھو یہ اتنا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے۔ حضرت اسماء نے اب تھی وہ ٹھیکریاں مٹی کی کہ وہ پتھر تھے، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا نا کہ یہ مال چھوڑ کے گئے ہیں، وہ واقع ہی درم دینار بن گئے تھے۔ یہ وہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جب وہ زبان سے کہہ دیتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ بولتا ہے سچ، اسے کہتے ہیں صادق، اور ایک ہوتا ہے صدیق کہ جو کہہ دیتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ صدیق کی بیٹی ہے، وہ فیضان تو آ رہا ہے اس گھر میں، تو حضرت اسماء نے ان ٹھیکریوں کو کہہ دیا کہ یہ مال چھوڑ کر گئے ہیں، تو وہ اللہ نے درم دینار بنا دیے تھے۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے مال بھی سارا قربان کیا، اولاد کو چھوڑ کے حضور کی خاطر اولاد بھی قربان کر دی، اور پھر جب ساتھ گئے ہیں تو وہاں غار ثور کے اندر جب سانپ ڈس رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں، اور جب جا رہے تھے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ بھی الگ ہی منظر ہے، عجیب منظر تھا جب جا رہے تھے۔ اور حضور پوچھتے ابو بکر یہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا مجھے اپنی تو فکر نہیں ہے، میں تو آپ ہی کی فکر میں ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے سے کوئی حملہ کرے، پیچھے سے دائیں بائیں سے، اس لیے جب خیال آتا ہے تو اس طرف ہو جاتا ہوں۔ تو حضور کے لیے، اور حضور نے پھر جب وہاں غار میں تھے تو آقا نے یہی فرمایا تھا نا، لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کر۔ کافر آ گئے تھے، غار کے دھارے پر پہنچ آئے تھے، ان کے قدم اندر نظر آ رہے تھے، لیکن جالے کی وجہ سے ان کو اندر کیا ہے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے، جب دشمن کا خطرہ ہو تو پھر بندے نے تسلی دینی ہو تو کس طرح دیتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ خوف نہ کر، نہ ڈر، یہ کہتے ہیں کہ غم نہ کر، یہ کہتے ہیں
خوف نہ کر، نہ ڈر، کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کہا جاتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا لا تخف، نہ ڈر نہ خوف کر، بلکہ حضور نے کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ غم اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، اور غم ہوتا ہے کسی کے لیے، غم ہوتا ہے کسی کے لیے۔ حضور نے لا تحزن، قرآن ہے لا تحزن فرما کر یہ بتا دیا اور قیامت تک اعلان کر دیا، ابو بکر کی عظمت اور شان کو بتا دیا ہے کہ ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی، ابو بکر کو اگر فکر تھی تو اللہ کے محبوب کی تھی، اور اپنے یار کی تھی، اور اپنے محبوب کی تھی۔ لا تحزن کہہ کے حضور نے بتا دیا ابو بکر کو اپنی فکر ہے ہی نہیں، اس کی زندگی ہماری فکر میں ہی گزری ہے۔ یہ ذکر ان کا جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی۔